حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین۔ وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ عزیزان گرامی، شب شہادت سید الساجدین زین العابدین ذو الصفینات میر کاروان حسینی حضرت علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، آپ کے جد بزرگوار کی شہادت کے المناک موقع پر، اور پرسہ پیش کرتا ہوں تمام مراجع اعظام اور دنیا بھر میں بسنے والے مؤمنین ذوی الاحترام کی خدمت میں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں معبود ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام سید سجاد علیہ السلام کی سیرت پڑھیں بھی، سنیں بھی، اور امام کے نقوش حیات کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں بھی کریں۔ میں چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس دور کے سیاسی حالات کیا تھے، اس دور کا کلچر کیا تھا، وہ بھی مکے اور مدینے جیسے مقدس شہروں میں تمدن، تہذیب، انسانیت کہاں چلی گئی تھی۔ پھر امام سید سجاد نے آزادی کے جس تصور کو پیش کیا ہے، اور ایک آزاد انسان کی واقعی علامت کیا ہوا کرتی ہے۔ کیوں امام حسین نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو تم کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد بن کر زندگی بسر کرو۔ اس آزادی کے تصور کو ہمیں اور آپ کو اپنے مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ ہم امام سید سجاد علیہ السلام کو واقعی معنی میں اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنا سکیں۔ جس دور میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی سن 61 ہجری کے بعد سن 95 ہجری تک امام سید سجاد نے 6 اموی حکمرانوں کا دور دیکھا ہے، جس میں ولید ابن عبد الملک جیسا ملعون انسان بھی ہے، جس کا کمانڈر ہے حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون، ظالم و جابر، کہ جب اس کے قید خانے سے
80,000 عاشقان و موالیان امیر المؤمنین کو باہر نکالا جاتا ہے تو 50,000 مولا کے چاہنے والے ایسے ہیں جن کے بدن پر لباس نام کا ایک تار بھی موجود نہیں. ایسا ظالم کہ خود عمر ابن عبدالعزیز، البتہ یہ خود مفصل گفتگو کرنے کے قابل شخصیت، بعض اچھے کام ضرور انجام دیا عمر ابن عبدالعزیز نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اب عمر ابن عبدالعزیز کو اچھا مان لیں. مثلا فیدق کو واپس کیا ہے عمر ابن عبدالعزیز نے، لعن و طعن کا سلسلہ امیر المؤمنین پر ختم کیا ہے عمر ابن عبدالعزیز نے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ کے مقابلے میں خود اپنی خلافت کا پرچار کیا ہے عمر ابن عبدالعزیز نے. لیکن عمر ابن عبدالعزیز حجاج کے بارے میں کہتا ہے کہ لو جاءت کل امت بخبیثہم وجئنا بحجاج لغلبناہم. اگر دنیا کی ہر امت، ہر قوم، ہر قبیلہ اپنے اپنے بدبخت ترین، خبیث ترین، برے ترین، ظالم ترین افراد کو لے کر آئیں اور ہم صرف حجاج ابن یوسف ثقفی کو لے کر آئیں تو ہم ان سب کے اوپر غالب رہیں گے. ایک شخص، ایک ذات، لیکن اس کے ظلم کا عالم یہ ہے. اب آپ سوچئے کہ سعید ابن جبیر ہوں یا دیگر مقدس اصحاب اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ، ان کی شہادت کا سبب کون قرار پا رہا ہے؟ اور اس دور میں امام سجاد زندگی بسر کر رہے ہیں، یہی حجاج. اس دور کا کلچر کیسا ہے؟ کتابیں لکھی گئی ہیں اس سلسلے میں، آپ کے سامنے میں پیش کروں. مدینہ سرزمین وحی، جہاں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پیغمبر اعظم کے معتبر اور معروف اصحاب کرام موجود ہیں. کتاب لکھی ہے الغنا والشعر فی المدینہ ومکہ، موسیقی اور گانا مکے اور مدینہ کی سرزمین پر. ایک خاتون گزری ہے جس کا نام ہے عائشہ بنت طلحہ. امام سجاد کس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا آپ کو میں تھوڑا سا تذکرہ کر کے شعور دینا چاہ رہا ہوں کہ عائشہ بنت طلحہ، یہ وہ عائشہ نہیں، طلحہ وہ طلحہ نہیں، دوسری شخصیت، لیکن یہ رقاصہ تھی. یہ جاتی تھی مدینہ کی سرزمین پر اور مخلوط مجمع میں اپنے گانے اور ڈانس کے ذریعے لوگوں کی توجہات کو اپنی جانب جلب کرتی تھی. بڑی رقم اسے ملا کرتی تھی. تہذیب، ثقافت اور کلچر کے اعتبار سے امام سجاد کس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ سیاسی اعتبار سے کون حکمران ہے، کلچرل لحاظ سے دور کیسا دور ہے کہ جہاں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی ہیں، مدینۃ الرسول جہاں قرآن مجید کی آوازیں سنائی دی جانی چاہیے تھیں، وہاں گانا اور بجانا. ایسے ماحول میں سید الساجدین زین العابدین محدود افراد کی موجودگی میں بابا کے دین کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے. آج بھی بہت ساری جگہوں پر پوسٹر نکلتے ہیں تو کیا لکھا جاتا ہے؟ بیمار کربلا کا ماتم. ہم نے امام سجاد کو امام ساکن بنا کر پیش کیا. ہم یہ سمجھے کہ امام سجاد اپنی پوری زندگی، اگر توفیق رہی تو کل بھی کچھ باتوں کی جانب اشارہ کروں گا، کہ امام سجاد نے اپنی دعاؤں میں اقتصادیات کے لیے خدا کی بارگاہ میں کس انداز سے طلب کیا ہے. آدمی مالی اعتبار سے اپنے آپ کو کیسے مضبوط بنا سکتا ہے. امام سجاد نے 35 برس کیا سکون اور سکوت کی زندگی بسر کی ہے؟ نہیں. امام متحرک ہے. امام کیا جمود نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ امام کے ہاں تحرک پایا جاتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ امام بیمار کربلا نہیں، وہ بیماری مصلحت پروردگار کے نتیجے میں شاید 1 سال سے بھی کم مدت
لہذا امام سجاد کے اوپر مزید ظلم نہ کیا جائے. یہ امام سجاد کی مظلومیت کی ایک نشانی ہے کہ لوگوں نے امام سجاد کی زندگی کو محدود بنا کر پیش کر دیا. آپ توجہ رکھیے گا، اگر 5ویں امام اور چھٹے امام نے اس دور میں ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی ہے تو اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ سید الساجدین امام زین العابدین نے. حالات سازگار کیے ہیں. ابو حمزہ صومالی اگر دور امام صادق میں قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں بآسانی تو اس کی بنا کس نے رکھی ہے؟ امام سید سجاد نے. میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام سجاد کی قرآنی سیرت کیا ہے. تمام اہل بیت، مثلا امام باقری کہتے ہیں کہ اگر میری کوئی حدیث تم تک پہنچے، توجہ کیجئے گا، تو تم فوراً سوال کرو کہ قرآن مجید میں اس کا ریفرنس کیا ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کہاں ہے. امام سجاد کی ایک حدیث پیش کروں، پھر دیکھیے امام سجاد نے قرآن مجید کے تئیں اپنی انسیت کس حد تک پیش کی. مثلا مولا کا یہ فرمان، لو ماتا ما بین المشرق والمغرب، اگر مشرق و مغرب کے درمیان پائے جانے والے تمام افراد موت کی گھاٹ اتر جائیں، لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی، اگر قرآن مجید میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لہذا ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے؟ قرآن مجید سے. اب امام سید سجاد اور امام سجاد کی قرآنی روش تو یہ ہے کہ جب امام مدینے کی سرزمین پر قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو لہجے میں وہ شیرینی پائی جاتی ہے کہ لوگ ہمتن گوش کہ فرزند رسول سید الساجدین قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ وہ ذریعے ہیں جس کے ذریعے ہم دین کے پیغامات کو دنیا والوں تک پہنچا سکتے ہیں. اچھی تلاوت کے ذریعے، فضائل و مصائب کو بیان کرنے کے ذریعے، احادیث و فرامین معصومین کو بیان کرنے کے ذریعے. یہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی، غریب توس معین الضعفاء غریب الغرباء، حضرت امام علی رضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا امام رضا کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. مولا فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدن احیا امرنا، خدا کی رحمتیں اس بندے کے شامل حال ہوں جو ہمارے امر کو زندہ کرے. راوی اب اصلت ہیروی فوراً سوال کرتے ہیں، وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرُكُمْ، مولا آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں، أَن يَتَعَلَّمْ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمَهَا النَّاسِ، انسان ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی زیبائی کا، ہمارے کلام کے محاسن کا، ہمارے کلام کی خوبصورتی کا علم ہو تو لوگ خود بخود ہماری جانب کھنچتے ہوئے نظر آئیں گے. اب آپ پڑھیے مہاتما گاندھی نے کربلا کے بارے میں کیا کہا، اب آپ پڑھیے سروجنی نائڈو نے کیا کہا، اب آپ پڑھیے کہ گوپی ناتھ ام نے کیا کہا، ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے امام حسین کے سلسلے میں کیا کہا. یہ انگلش برطانوی دانشور، یہ غیر مسلم مفکرین سید الشہداء کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں. اب آپ پڑھیے کہ سنی محقق ڈاکٹر عبد المنعم ایک خطبہ فدق کو، توجہ کیجئے گا، ایک خطبہ فدق عام خطیب کی زبانی ایک سنی محقق کے کانوں میں پہنچتا ہے تو وہ کتاب لکھتا ہے، بنور فاطمہ اہتدیتو، میں نور سیدہ فاطمہ کے ذریعے ہدایت یافتہ ہو گیا، شیعہ ہو جاتا ہے. آپ پڑھیے گا جار جرداق کہتا ہے، یا علی انا لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیہ ولکن احبک لفضائلک، اے علی شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے، میں تو آپ کو چاہتا ہوں آپ کے فضائل کی بنا پر، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کے فضائل و کمالات کے سبب. میرے عزیزو، اگر ہم اپنی اچھی آواز کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں تو یہی جہاد ہے. جہاد کا مطلب تلوار چلا لینا، توپ ٹینک اسلحہ لے کر میدان جنگ میں چلا جانا نہیں ہے. جہاد یعنی راہ خدا میں تلاش اور کوشش کرنا. امام سجاد کی قرآنی سیرت کیا ہے کہ بہترین لب و لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. لوگ ہمتن گوش ہو جایا کرتے تھے امام سجاد کی تلاوت کو سننے کے لیے.
قرآنی آیات کو اپنی احادیث میں کس نے بیان کیا ہے؟ سید الساجدین امام زین العابدین۔ مثال کے طور پر مولا فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، لیس لک ان تقعد من شئت، ہر بزم میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام سجاد۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، قرآن مجید نے مہمان نوازی کے آداب سکھائے ہیں۔ مالک کہتا ہے کہ دیکھو ہر گھر میں جہاں بھی پہنچو بغیر دق الباب کے مت جاؤ۔ بیت الرسول میں بھی جانا ہے تو پہلے اجازت لو، عام مؤمنین کے گھروں میں جانا ہے تو یوں ہی مت داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بہت اہم اخلاقی اور تربیتی پہلو ہے جس کی جانب قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں بچیوں کے گھر سے باہر نکلنے پر تو کسی حد تک نظارت ہوتی ہے کہ وہ حجاب میں جائے، نقاب میں جائے، مکمل وقار کے ساتھ جائے، لیکن گھر میں کون داخل ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جسے دیکھا سر اٹھا کر چلا آیا، محرم نہ محرم کوئی فرق نہیں۔ تو کیا ہر خالہ زاد بھائی، ہر ماموں زاد بھائی، ہر فلاں یہ سارے محرم ہیں؟ نہیں، صلہ رحم کے لیے ضروری ہے، لیکن دینی حدود کی رعایت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہر بز میں تمہیں جانے کی اجازت۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں روایت، آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول، کیا اپنی اماں کے کمرے میں جانے کے لیے بھی ہمیں اجازت لینی ہوگی؟ سوچیے آپ، ماں کا حجرہ ہے، اللہ کے رسول سے آنے والا پوچھ رہا ہے کیا ماں کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت درکار ہے؟ نبی خدا کہتے ہیں بالکل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ کہتا نہیں۔ لہذا حتیٰ بچوں کے کمرے میں جانا ہے دق الباب کر کے، ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے دق الباب کر کے، ہر بز میں جانے کی اجازت۔ جہاں شراب نوشی عام ہو، چھٹے امام کو دعوت پر بلایا گیا، کیا دیکھا؟ وہاں شراب نوشی عام ہے۔ مولا اٹھ گئے اور مولا کہتے جس بز میں شراب پی جا رہی ہو اس بز میں شرکت کرنا حرام ہے۔ مولا اٹھ جاتے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں ہر بز میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ پڑھیے گا، بعض افراد ہوتے ہیں نا، وہ یہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے، یعنی ایام عزا میں نوحہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، مرثیہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو عام دنوں میں مثلا گانا گائیں گے چونکہ آواز اچھی ہے۔ تو قرآن مجید کی تاکید کیا ہے؟ یا ادھر یا ادھر۔ پڑھیے گا سورہ شعراء، پروردگار عالم سورہ شعراء میں بعض شعراء کی مذمت کرتا ہے۔ ہم شعراء کا احترام کرتے ہیں، لیکن کون سے شاعر؟ جو دیبل، کمیت، فرزدق کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ عمل بنائے۔ ہم حسان ابن ثابت جیسے شعراء کو پسند نہیں کرتے، جس نے غدیر کے سلسلے میں بھی اشعار کہے ہیں، جس نے سقیفہ کے سلسلے میں بھی اشعار کہے ہیں۔ واضح کرو، یا غدیری ہو یا سقیفائی ہو۔ تو بعض افراد کون سے ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، جو ایام عزا آتے ہی مرثیہ پڑھتے ہیں، سوس پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، لیکن جہاں یہ ایام رخصت ہوئے وہاں وہ دوسری طرف نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ شعراء کی آخری آیات میں پڑھیے گا، مالک کہتا ہے الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہ ہر وادی کے بھٹکتے ہوئے مسافر ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو ہر بز میں بیٹھنے کی اجازت امام سجاد نہیں دیتے ہیں، یا ادھر بیٹھنا ہے یا ادھر بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد مولا امام سجاد قرآنی آیت سے استنباط کرتے ہیں اپنی اسی حدیث مبارکہ میں۔ مولا کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ، کیا تم نے قرآن کریم کا یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 68۔ پروردگار کہتا ہے ظالم قوموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھو۔ اور پھر امام کی یہ حدیث 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہر جگہ بیٹھنا نہیں ہے، قرآنی آیت سے استنباط کیا۔ دوسرا حصہ لیس لک ان تتکلم بما شئت، ہر چیز کو فارورڈ مت کرو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، حالانکہ یہ میڈیا بھی، اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، میڈیا کی جنگ اسلحوں کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ این ڈی ٹی وی خرید لیا گیا آج کی لاسٹ اپڈیٹ نیوز کیا ہے؟ ایک سچا پترکار، ایک سچا
رپورٹر جب حق کی بات کرتا ہے اسے خرید نہیں سکے، پورا چینل ہی خرید لیا۔ حکومتوں کو خریدنے والے اگر نیوز چینل خرید لیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی جنگ اسلحوں کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے، اسلحوں کی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ جدھر جسے چاہے اٹھا دے، جدھر جسے چاہے اسے گرا دے۔ امام سجاد کہتے ہیں خبردار ہر گفتگو مت کرنا۔ ہمارے یہاں بڑا آسان ہو گیا ہے، کہیں بھی امام معصوم سے منسوب کوئی شعر، کوئی حدیث، کوئی فرمان، کوئی واقعہ، کوئی معجزہ، کوئی چمتکار، کوئی کرامت کچھ نظر آ جائے، بغیر تحقیق کے ہم فارورڈ کر دیتے ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کا میدان کھلا ہوا ہے، آپ جو چاہے وہ اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ لیس لک ان تتکلم بما شئت، جو تمہاری مرضی، خبردار اس کے بارے میں اپنی زبان مت کھولنا۔ فإن اللہ یقول، پھر قرآن مجید کی آیت کو پیش کرتے ہیں، فلا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، خبردار جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو مت کرنا۔ مکمل یقین ہو جائے تبھی تمہیں اپنی بات کو پیش کرنے کا حق ہے۔ پھر تیسری حدیث اسی کا فقرہ ہے، لیس لک ان تسمع ما شئت، ہر چیز کو اپنے کانوں کو سننے کا عادی مت بنانا۔ اس لیے میں پھر گزارش کروں گا، امام سجاد کی شہادت کے موقع پر آئیے عہد کریں، فقط اور فقط حسین کے نام پر آنے والے یہ جو نوحے ہیں، جس میں اداکاریاں ہیں، جس میں کلاکاریاں ہیں، جس میں فیشن ہے، جس میں غم کا عنصر غائب ہے، اسے سننے کی ضرورت نہیں۔ امام سجاد کہتے ہیں، پھر مولا کہتے ہیں فإن اللہ یقول ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، یہ جو اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان دیا ہے، یہ جو اتنا بڑا دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ انبیاء اگر مسئول ہیں، اولیاء مسئول ہیں، مؤمنین مسئول ہیں، فراز ممبر پر آنے والے مسئول ہیں جن سے سوال ہوگا، تو عوام بھی مسئول ہیں۔ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا۔ امام سجاد کی قرآنی سیرت کیا ہے؟ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پھر قرآنی آیات سے استنباط بھی کرتے ہیں، اپنی احادیث کو بیان کرتے وقت لوگوں کے شبہات کا جواب دیتے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے القرآن یہدی الی الامام، قرآن امام کی جانب ہدایت کرتا ہے، والامام یہدی الی القرآن، اور امام قرآن کی جانب ہدایت کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہادی ہیں، قرآن امام کے لیے، امام قرآن کے لیے ہدایت کرنے والی ذات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، امام سجاد کا دور کون سا دور ہے؟ جس دور میں سیاست مدار ظالم ترین افراد، کلچر کون سا ہے؟ جہاں عائشہ بنت طلحہ جیسی خاتون لوگوں کی مخلوط مجلسوں میں جا کر کے گانا گاتی ہے، پیسے لیتی ہے، رقص و سرود کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ایسے کلچر میں امام سجاد نے دین کی بقا کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا ہے وہ ایک کام ہے قرآنی آیات کو پیش کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، امام سجاد کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، بیڑیاں پہنائی گئیں۔ ابھی آپ مصائب میں سنیں گے کہ باقر العلوم امام باقر وقت غسل چیخ مار کر روتے ہیں، ظرف آپ کو امام باقر نے پھینک دیا ہے اپنے بابا کی پیٹھ پر۔ جب وہ نشانات زخم دیکھے ہیں امام باقر تڑپ گئے تھے۔ اتنی ساری زحمتوں کو برداشت کیا ہے امام سید سجاد، امام زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے، اور پھر امام سید سجاد قیدی بنا کر ادھر سے ادھر لے گئے ہیں، لیکن مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو قیدی بنا نہیں سکتے۔ جو خطبہ دیا ہے اور جو ایک آزاد قیدی کی شعلہ بیانی ہمیں نظر آتی ہے دربار میں، امام فرماتے ہیں کہ ہمیں 6 چیزیں دی گئیں، ہمیں اتنی چیزوں سے فضیلتیں عطا کی گئیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، سید الشہداء ہم میں سے، تمام فضیلتوں کو امام سجاد نے بیان کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اتوار کے روز صبح والی مجلس میں، آزادی کا تصور راسل اور ہیکل نے، نوجوانوں کا یہاں بہرحال اکثریت کا مجمع ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، راسل اور ہیکل نے جو نظریہ پیش کیا ہے آزادی کا، اس آزادی کی راہ پر ہمیں نہیں چلنا ہے۔
یہ انگلش دانشور، یہ مستشرق، ان کا کیا کہنا ہے؟ آزادی یعنی انسان جو چاہے وہ اسے مل جائے، دولت چاہیے دولت مل جائے، یہ اس کی آزادی کا تقاضا ہے، اچھا گھر چاہیے اچھا گھر مل جائے، یہ اس کی آزادی کا تقاضا ہے، اچھا بنگلہ چاہیے بنگلہ مل جائے، یہ اس کی آزادی کا مطالبہ ہے۔ حتیٰ اگر انسان خودکشی کرنا چاہے تو آزادی کا مطالبہ یہ ہے کہ اب اسے خودکشی کرنے دی جائے۔ تو کیا یہ آزادی ہے جس کے لیے کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر خاتم کو مخاطب کر کے مالک کہتا ہے یأمرہم بالمعروف، پہلا کام نبی کا ہے امر بالمعروف، وینہاہم عن المنکر، نہی از منکر، یحل لہم الطیبات، یحرم علیہم الخبائث، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ کیا پیغمبر غلامی کی زنجیروں سے جو آزادی دلانے کے لیے آئے تھے اس لیے کہ لوگ خودکشی کریں، جس کے لیے بعض ممالک کے قوانین اور پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو رہا ہے؟ نہیں۔ امام سجاد کو پہچانیے، امام سجاد ہتھکڑیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود آزاد ہیں۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے راسل اور ہیکل کے نظریے کی تردید کی ہے، اور انہوں نے ایک جملے میں بیان فرمایا ہے کہ کمال حریت کمال بندگی میں پوشیدہ ہے۔ جو جتنا بڑا عابد ہوگا، عبادت گزار ہوگا، وہ اتنا بڑا آزاد انسان ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام سید سجاد کو کیوں سید الساجدین زین العابدین کہا جاتا ہے۔ کتنی رکعت نمازیں پڑھتے تھے امام سید سجاد؟ توجہ کیجئے گا، کتنے سجدے کرتے تھے امام سید سجاد؟ اور اسی جگہ سے امام سجاد کی ذات کی برکت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کیا شب قدر کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں آیا؟ رات وہی ہے 6.5-7 گھنٹے کی، لیکن پروردگار کیا کہتا ہے؟ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں ایک واقعہ پیش کروں۔ ولایت کا حسین قلعہ تعمیر کیا ہے جناب علامہ امینی نے کتاب الغدیر لکھ کر۔ آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے، آنے والا شیعہ نہیں ہے، یہ بتائیے کہ یہ جو امیر المؤمنین کے سلسلے میں علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں آپ کہتے ہیں کہ علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، ممکن کیسے ہے؟ ایک رکعت نماز پڑھنے میں 1 منٹ کا وقت چاہیے، 1000 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 1000 منٹ کا وقت چاہیے۔ 1000 منٹ کا مطلب ہو گیا تقریباً 16.5 گھنٹے۔ رات ہوتی ہے 7-8 گھنٹے کی۔ امام سجاد کے بارے میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ درخت 1000، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ہر رات، امام کا یہ شیوا۔ ذو الصفنات کہا جاتا ہے، اتنے سجدے کرتے تھے کہ پیشانی پر پڑنے والے گٹے کو کاٹا جاتا تھا۔ ذو الصفنات کہا جاتا ہے امام سجاد کے القاب میں ایک لقب۔ کیسے ممکن ہے؟ جب علامہ امینی سے پوچھنے والے نے پوچھا ہے تو علامہ امینی نے فوراً مصلی اٹھایا اور نماز پڑھنی شروع کی، اور 1000 رکعت نماز کو نماز فجر سے پہلے تمام کر لیا۔ علامہ امینی نے اپنے اس ایک عمل سے ثابت کیا کہ اگر ایک غلام حیدر کرار خدا کی منشا سے 1000 رکعت نماز اس محدود مدت میں پڑھ سکتا ہے تو وہ سید الزاہدین، وہ امام العارفین، وہ مولا الموحدین، وہ امیر المؤمنین کیوں کر نماز ادا نہیں کر سکتا؟ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ حساب دنیا کے کیلکولیٹر میں سمانے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے فقط علم میں پروردگار ضروری ہے، اس کا علم ذات خداوند سبحان کو ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور پھر یہاں سے سمجھ میں آتی ہے ذات بی بی ادوالم شہزادی کونین، جن کے ناموں میں ایک نام مبارکہ۔ مبارکہ کیوں کہا گیا مبارکہ؟ آنے والا سائل آتا ہے، بزم پیغمبر میں بہت سارے افراد بیٹھے ہیں، آنے کے بعد کہتا ہے مجھے پیسہ چاہیے، میرے پاس کرائے کا پیسہ نہیں ہے، مجھے بھوک لگی کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے۔ نبی نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اپنے بوڑھے صحابی کی جانب اشارہ کیا، لے جاؤ بیت فاطمہ میں۔ شہزادی کونین نے اپنے عزیز سے ملنے والا گردن بند اس آنے والے سائل کو دیا، لے جاؤ فروخت کر دو، اور جو پیسہ ملے اس سے کھانا کھا لینا، لباس فراہم کر لینا، اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا۔ سائل آتا ہے بزم پیغمبر میں اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی نے مجھے یہ گردن بند دیا۔ عمار جیسے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، عمار کہتے ہیں کتنے میں بیچو گے؟ سائل کیا کہتا ہے؟ بس اتنا پیسہ مل جائے جس کے ذریعے میں اپنا پیٹ بھر سکوں۔
میں اپنے لیے لباس فراہم کر سکوں، میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ عمار کہتے ہیں میں نے خریدا، لے آئے اپنے گھر، یمنی لباس دیا ہے، گوشت والا کھانا کھلایا ہے، پیسے دیے ہیں اور کہا تم جاؤ۔ اب اس گردن بند کو ایک ظرف میں رکھا ہے، روپوش سے ڈھکا ہے، اپنے غلام کو دیا، میں نے تجھے اور اس گردن بند کو نبی خاتم کو ہدیہ کیا۔ غلام آتا ہے نبی اعظم کی بزم میں، پیغمبر خاتم کہتے ہیں کہ میں نے تجھے اور اس گردن بند کو اپنی بیٹی فاطمہ کو ہدیہ کیا۔ غلام پہنچا ہے جناب زہرا مرضیہ کے پاس، بی بی دو عالم نے گردن بند لیا اور پھر غلام سے کہتی ہے میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ اب یہ غلام قصیدے پڑھ رہا ہے کہ کتنا بابرکت تھا ایک گردن بند، جس نے ایک فقیر کو کھانا کھلایا ہے، ایک بے لباس کو لباس پہنایا، ایک مسافر کو اس کی منزل مقصود تک پہنچایا ہے، ایک غلام کو راہ خدا میں آزاد ہونے کا موقع دیا ہے۔ یہ ہے برکت کو سمجھنے کی لاجک۔ ہم سمجھتے ہیں جہاں بہت زیادہ دکھنے والی چیز ہو، عرض کروں آپ کی خدمت میں، بسا اوقات جن کی سیلری زیادہ ہوتی ہے، برا نہ مانیے گا، مثلا فرض کیے کسی کی سیلری 50,000 ہونا چاہیے، اور 50,000 کی کون سی ویلو ہے آج کے دور میں، لیکن وہی افراد جن کی سیلری زیادہ ہوتی ہے وہی مہینے کے آخر میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا کیا بتائیں، اس مطلب پیسے جلدی ختم ہو گئے۔ لیکن مولوی صاحب جن کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، جو نماز پڑھاتے ہیں، جو بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، جو مکتب پڑھاتے ہیں، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر المیزان میں لکھا ہے، ہر زیادہ دکھنے والی چیز باعث برکت ہو ضروری نہیں ہے۔ مولوی صاحب کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، لیکن مولوی صاحب چونکہ قانے ہیں لہذا آخر ماہ میں بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہیں معلوم ہمارے اس کب میں اللہ برکت کہاں سے قرار دیتا ہے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں زیادہ دکھنے والی چیز باعث برکت ہو ضروری نہیں۔ امام سجاد کو اسیر بنایا، قیدی بنایا، لیکن امام سجاد آزاد رہے۔ آزادی کا تصور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سماج میں، بے راہ روی، بے حجابی، بے حیائی، بے غیرتی، بے عفتی، اور پھر ہم یہ سمجھے ہم آزاد ہیں۔ آزادی کا تصور یہ ہے کہ انسان بس جیسے سمجھ میں آئے ویسے زندگی بسر کرے، یہ آزادی کا حقیقی مفہوم نہیں ہے۔ حقیقت میں جب کبھی بھی تذکرہ ہوگا امام سید سجاد کا تو پھر اس موقع پر آزادی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ظلم کی ترویج ہوتی ہے بنام حریت، اس طرح پامال ہوتا ہے نظام حریت۔ آج ہم دیں گے زمانے کو پیام حریت، ہم ہی یہ بتلائیں گے کیا ہے مقام حریت۔ حق فقط عابد کو ہے، تھامے لجام حریت، یہ وہ قیدی ہے جو کرتا ہے کلام حریت۔ ہتھکڑی بیڑی سے جس کے خوف کھائے ظلم و جور، زیب اس قیدی کو دیتا ہے کلام حریت۔ آبلوں کے آپ سے عابد نے کی آتش میں ہار، ورنہ جل کر راکھ ہو جاتے خیام حریت۔ ایک آزاد انسان کی پہلی علامت کیا ہے کہ وہ کبھی کسی کو ڈراتا نہیں ہے، دھمکاتا نہیں ہے۔ من اوحش الناس تبرأ من الحریہ، جس کو دیکھ کر لوگ ڈریں، گھبرائیں، وحشت کریں، اس کا حریت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جس انسان کو دیکھ کر کے لوگ ڈرنے لگیں، وحشت کرنے لگیں، اسی لیے کہا گیا لا یحل المسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے، یہ رائٹ نہیں ہے، یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلم کو ڈرائے، دھمکائے۔ اب آپ سوچئے کہ جہاں جہاں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، آل سعود یمنیوں پر بمباری کر رہے ہیں، بچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں، فلسطینی عوام کو ستایا جا رہا ہے، مظلوموں کو، بے کسوں کو، درد مندوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ وہ افراد ہیں جو دوسروں کو ڈرانے والے ہیں، اور جو ڈرانے والے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں آزاد نہیں ہوتے ہیں بلکہ اسیر ہیں اپنی خواہشات نفس کے، اسیر ہیں اپنی حب دنیا کے، اسیر ہیں حب جاہ کے، اسیر ہیں حب منصب کے۔ آپ سوچئے دنیا میں کس کس طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی کسی اسکول کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی بچوں کے کالج کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی ثقافتی لحاظ سے کیپچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے افراد حقیقت میں آزاد نہیں ہیں،
میں آپ کے سامنے پیش کروں. سفیان ثوری امام صادق کے صحابی ہیں. دیکھیے جب کوئی کسی سے ڈرنے لگے تو سمجھ جائیے جس سے ڈرا جا رہا ہے اس کے یہاں آزادی نہیں ہے. سفیان ثوری ہیں, آتے امام صادق کی خدمت میں, اور جب مولا کی خدمت میں پہنچے کیا دیکھا؟ مولا کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. توجہ کیجئے گا, مولا کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. مولا سے فوراً سوال کرتے ہیں, مولا امام صادق آپ یہ بتائیے کہ آخر آپ کے چہرے کا رنگ بدلا کیوں ہے, خیریت تو ہے؟ مولا نے ایک ماجرا بیان کیا. مولا کہتے ہیں مجھے اللہ نے ایک کنیز دی تھی, میں نے اپنی کنیز کے اوپر پابندی عائد کی تھی کہ خبردار وہ حجرہ مخصوص ہے اس میں بغیر اجازت کے داخل مت ہونا. لیکن وہ خاتون میرے حجرے میں بغیر اجازت کے داخل ہوئی جبکہ میرا کمسن بچہ اس کی آغوش میں تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی, بچہ اس کے ہاتھ سے گرا, بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو مولا سے فوراً سفیان ثوری سوال کرتے ہیں کہ مولا کیا اس لیے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ہے کہ آپ کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ما تغیر لونی لموت الصبی, نہیں, بچے کی موت سے میرے چہرے کا رنگ بدلا نہیں ہے, بلکہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس کنیز نے مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو خوف میں کیوں مبتلا کر لیا. تو پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت یہ ہے کہ من اوحش الناس تبرأ من الحریہ, جس کے ہاں جس کو دیکھ کر لوگ ڈرنے لگے اس کے ہاں حریت نہیں پائی جاتی ہے. پھر دوسری چیز الحریت منزہۃ من الغل والمکر, جہاں آزادی ہوتی ہے وہاں دھوکہ نہیں ہوتا, جہاں آزادی ہوتی ہے وہاں مکاری نہیں ہوتی ہے. اب آپ پڑھیے صدیقہ طاہرہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں اور دیکھیے اپنے دور کے حالات کا جائزہ لیجئے. مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ بی بی دو عالم کیا فرماتی ہیں؟ یبن ام ما احدتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی. امیر المؤمنین کا نام نہیں لیا بی بی دو عالم نے. یہ آج کے دور کا فیشن ہو گیا ہے کہ آج کی خواتین اپنے شوہروں کا نام لیتی ہیں. فیشن فیشن. شہزادی کونین نے ہمیشہ یبن ام کہا, امیر المؤمنین کہا, ابو الحسن کہا, لیکن آج کے دور کا فیشن کیا ہے؟ خواتین اپنے شوہروں کا نام لیتی ہیں اور مرد حضرات بھی اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. حتیٰ اب تو میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کمسن بچے اپنے ماں باپ سے تم کر کے بات کر رہے ہیں. فیشن. یہی ثقافتی الغار, یہ سافٹ وار, یہ نقصان دہ ہے. یہ دین کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یبن ما احدتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی. ہماری ازدواجی زندگی میں خیانت نہیں, ہماری ازدواجی زندگی میں جھوٹ نہیں, ہم نے آپ کے حکم کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی ہے. ادھر کیا فرمایا؟ آزادی کا معیار یہ ہے کہ انسانی زندگی میں دھوکہ نہ پایا جائے. آزادی کا معیار کیا ہے؟ کہ انسانی زندگی میں مکاری نہ پائی جائے. اب جہاں بھی دھوکہ ہے, جہاں بھی غرور ہے, جہاں بھی مکاری ہے, اس کے پیچھے اس کی ذلت نفس کار فرمائے. ما من رجل تجبر او تکبر الا لذلت یجدها فی نفسہ. جہاں بھی تجبر ہے, ظلم ہے, تکبر ہے, ہیلا ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, خیانت ہے, تو صرف اس لیے کہ انسان کا نفس ذلیل ہو چکا ہے, اس نے عزت کو چھوڑ دیا ہے. اسی لیے امام باقر کی حدیث ہے, مولا فرماتے ہیں کہ چند گناہ ایسے ہیں جس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملنے والی ہے, جس میں ایک ہے بے وفائی, وعدہ وفا نہ کرنا. جناب ابوالفضل عباس کو جو پیش کیا جاتا ہے ان کی شجاعت کے سبب, تو شجاعت کے سبب عباس نہیں بنے, بلکہ وہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کا فقرہ ہے. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ. وفاداری, کیسی وفاداری؟ کیا ہمارے وفاداری ہے؟ وفاداری کیسی؟ مثلا جناب ابوذر کے بارے میں وفاداری کا ایک نمونہ سنیے. اور ایسی وفاداری ہمارے یہاں ہے, ہم پڑھتے رہے دعائے کمیل, ہم پڑھتے رہے دعائے ندبہ, ہم کہتے رہے اللہم عجل ولیک الفرج, ہم کہتے رہے لبیک اللہم لبیک. مثلا روایت کہتی ہے کہ جنگ پر نکلے ہیں پیغمبر خاتم, لیکن چونکہ فاصلہ طولانی ہے, ظاہراً جنگ موتا کا واقعہ ہے, پیغمبر کو چھوڑ چھوڑ کر لوگ واپس جا رہے ہیں. انہی چھوڑنے والوں میں بظاہر ایک ذات ہے ابوذر کی,
لوگوں نے آ کر کے پیغمبر کو اکسایا، ابو ذر بھی چلے گئے۔ پیغمبر کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں کہ ابو ذر میرا ساتھ چھوڑ دیں۔ پیغمبر ایک جگہ پر آرام کر رہے ہیں، دور سے آتا ہوا انسان دکھائی دیا۔ پیغمبر دعا کرتے ہیں کاش آنے والا ابو ذر غفاری ہو، اور واقعی میں آنے والی ذات کون؟ ابو ذر غفاری کی۔ دوڑتے ہانپتے ہوئے ابو ذر آئے ہیں، پیغمبر کے قدموں میں گر کر کے بے ہوش ہو گئے۔ پیغمبر خاتم نے کہا ذرا پانی لاؤ۔ لوگوں نے کہا دوش ابو ذر پر جو مشکیزہ ہے اس میں پانی موجود ہے۔ مشکیزے سے پانی لیا، پانی کا چھینٹا دیا گیا، ابو ذر ہوش میں آئے۔ ابو ذر کہاں رہ گئے تھے؟ ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول میری سواری نحیف لاغر کمزور تھی، میں نے اسے آزاد کر دیا، میں پیدل آ رہا ہوں۔ کہا تم اتنے پیاسے تھے؟ مشکیزے میں پانی تھا، تمہیں پی لینا چاہیے تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول جب مجھے میٹھے پانی کا چشمہ نظر آیا تو میں نے عہد کیا جب تک میں اپنے نبی کو پانی نہیں پلا دوں گا خود پانی کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ یہ ہے وفاداری، یہ ہے وعدہ وفائی۔ امام باقر فرماتے ہیں چند چیزیں جس کی سزا اسی دنیا میں ملنے والی ہیں وہ ہے بے وفائی۔ کسی سے بھی اگر وعدہ کیا ہے، مسلم غیر مسلم، پڑوسی غیر پڑوسی، آفس کا مافوق ماتحت، اگر وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو وفا کرنا ایک امام سجاد کے چاہنے والے کی حقیقی علامت۔ دوسری چیز نیکی کے عوض بدی کرنا۔ آپ سوچئے امام حسین نے کیا میدان کربلا میں نیکی کے علاوہ کچھ اور کیا تھا سوائے نیکی کے؟ حتیٰ سنیں گے آپ، حتیٰ جب شمر ملعون امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے اور جسارت کر رہا ہے، داڑھی کو پکڑے ہوئے ہے، اس موقع پر بھی امام حسین خیر خواہانہ انداز میں شمر سے کہتے ہیں شمر کیا رسول سے میری قرابت کو نہیں جانتے ہو؟ کیا واقعی تم مجھے قتل کر دو گے؟ آخری لمحے تک صرف نیکی کا جذبہ کس کے یہاں؟ سید الشہداء امام حسین کیا، اور اس کے مقابلے میں ان کے ساتھ بدی کی گئی۔ قطع رحم میرے عزیزو یاد رکھیے، اس محرم میں اگر ہم نے آپس کی رشتہ داریوں میں پائی جانے والی دوریوں کو قربتوں میں نہیں بدلا تو ان مجالس کا کوئی فائدہ نہیں، جلوسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے کسی بات پر لڑا ہوا ہے اور ان ایام عزا میں دو دل ایک نہیں ہوئے، ویسے بھی قطع رحم کی اجازت نہیں ہے، انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں خبردار اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں مت کرنا، یہ تمہارے رشتہ دار تمہارے بالوں پر ہیں جن کے ذریعے تم پرواز کر سکتے ہو، یہ تمہارے مشت محکم بن کر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ قطع رحم کرنے والوں کو اسی دنیا میں مالک ذلیل اور خوار کرتا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز، اگر کہیں ظلم ہو تو ظالم کو پروردگار اسی دنیا میں رسوا کرتا ہے۔ تو حقیقی آزاد انسان کون ہے؟ جسے دیکھ کر کے لوگ ڈرے مت۔ حقیقی آزاد انسان کون ہے؟ جس کے ہاں ظلم، جس کے ہاں خیانت، جس کے ہاں قطع رحم، جس کے ہاں مکر، جس کے ہاں دھوکہ، جس کے ہاں فریب نہ پایا جائے۔ اور پھر تیسری چیز، من توفیق الحر اکتسابہ المال من حلہ۔ حقیقی آزاد انسان وہ ہے جو صرف راہ حلال سے پیسہ کمائے، یعنی کہ جہاں سے مل جائے بس پیسہ کمانا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہیں پر عرض کروں، آج کے دور میں عقل مند کسے کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے عقل مند جو صبح میں خالی ہاتھ گھر سے باہر نکلے اور شام ہوتے ہوتے 2000 روپے گھر میں لے کر چلا آئے۔ تو سننے والا یہ کہتا ہے یہ بڑا تیز ہوش انسان ہے، اس نے بڑی تیزی سے ترقی کر لی، کل تک اس کے پاس مکان نہیں تھا، آج اس کا بنگلہ ہو گیا ہے، بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے۔ یہ پیسہ لایا کہاں سے ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی محنت و مزدوری کا ہے یا اس نے رشوت لی ہے؟ عقل مندی کا ملاک اور معیار جو آج دنیا نے پیش کیا وہ کچھ اور ہے، اور جو ملاک و معیار زینب اولیاء مقام نے رسول خدا کی حدیث کی روشنی میں پیش کیا وہ کچھ اور ہے۔ پیش کروں آپ کے سامنے رسول کی ایک حدیث۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان عقل الناس من عرف ربہ فاطاعہ۔ عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے رب کو پہچانے اور پھر اپنے رب کو پہچان کر اپنے مالک کی اطاعت بھی کرے۔
ومن عرف عدوہ فعصا، جو اپنے دشمن کو پہچانے اور اپنے دشمن سے اظہار بیزاری کرے۔ اب زینب اولیاء مقام کو سلام کیجئے کہ اپنے رب کو کیسا پہچانا اور کیسی اطاعت کی کہ بعد شہادت حسین ابن علی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، نماز شب نہیں چھوٹی ہے، تبھی تو امام حسین نے وصیت کی تھی یا اختہ لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کیجیے گا۔ آپ کی دشمن شناسی کا عالم کیا ہے کہ جب آپ دربار و بازار کوفہ میں پہنچتی تو وہاں انداز خطاب کچھ اور ہے، اور پھر جب یہی بی بی جناب زینب شریکت الحسین بطلہ کربلا علی کی شیر دل بیٹی شام میں پہنچتی ہیں تو انداز خطاب وہاں بدل جاتا ہے۔ دشمن شناسی کا عالم یہ ہے۔ جناب شہید محسن نقوی کہتے ہیں جناب زینب کے بارے میں کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی، بھائی کی شہادت کی طرح گرہ، بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا کھولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، اسلام کو روشن بسد اعزاز کیا ہے، عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کس انداز سے خطبہ دیا ہے؟ ایسے انداز سے خطبہ دیا ہے کہ مورخ کو لکھنا پڑا کان علی یتکلم، گویا علی بول رہے ہیں، لہجہ بھی لہجہ علوی۔ مجھے کہنے دیجئے، بیٹی وہ ہے جب بازار و دربار میں خطبہ دیتی ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ علی بول رہے ہیں، اور باپ وہ ہے جو شب ہجرت بستر نبوت پر سوچتا ہے تو دنیا سمجھتی نبی آرام کر رہے ہیں۔ یہ مماثلت ہے، یہ مشابہت ہے، یہ مشترکات ہے۔ تو ایک آزاد انسان کی علامتیں کتنی ہوئی اب تک؟ 3 عدد۔ پہلی علامت وہ آزاد ہے جس کو دیکھ کر لوگ ڈرے مت۔ دوسری علامت جس کے ہاں دھوکہ نہ پایا جائے، فریب نہ پایا جائے، مکاری نہ پائی جائے، عیاری نہ پائی جائے۔ تیسری علامت جو صرف راہ حلال سے پیسہ کمانے والا ہو۔ تیسری علامت حقوق کی رعایت کرتا ہو، حقوق کی رعایت، حقوق اللہ کی رعایت کے ساتھ ساتھ حقوق الناس کی رعایت۔ اس لیے فرمایا ترک الحقوق مدلہ، جو لوگ حقوق کی رعایت نہیں کرتے وہ ذلیل ہیں۔ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے، توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، آج دنیا تک ہمارے یہ پیغامات پہنچے۔ میں پھر کہوں گا اور بار بار کہتا رہوں گا، ہم مجلسیں کرتے ہیں 2 مہینے 8 دن، مجھے نہیں معلوم چنئی اور مدراس میں ہونے والی ان مجالس کی کتنی کوریج سوشل میڈیا پر آتی ہے، الیکٹرانک میڈیا پر آتی ہے، پرنٹ میڈیا میں آتی ہے، مجھے نہیں معلوم کن اخبارات میں آپ نے اب تک خبریں دی، اول محرم سے لے کر کے آج 24 محرم ہو گئی، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نے اپنے محلوں کو سجا رکھا ہے، سیاہ پوش کر رکھا ہے، ہم نے کالے لباس پہن رکھے ہیں، یہ تو ہم کرتے ہی ہیں، ہمارے ہاں تو عزاداری ہے ہی ہے۔ ہم نے دنیا والوں تک پہنچایا، کیا چند سطریں لکھ کر کے ہم ان پیغامات کو نہیں پہنچا سکتے تاکہ نبی اور اولاد نبی کے تعلیمات دنیا والوں تک پہنچے؟ جب کبھی بات حقوق کی ہوگی تو فقط انسانی حقوق کا تذکرہ نہیں ہوگا، پھر جانوروں کے حقوق کی بھی باتیں ہوں گی۔ پیش کروں آپ کے سامنے تاکہ دنیا پہچانے کہ رسول کا اسلام کتنا پاکیزہ اسلام ہے۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر خاتم وضو کرنا چاہتے ہیں، آب ظرف موجود ہے، پیغمبر خاتم وضو کرنے کے لیے اس ظرف کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، اچانک پیغمبر نے کیا دیکھا کہ ایک بلی ہے جو للچائی نگاہوں سے پانی کو دیکھ رہی ہے۔ پیغمبر خاتم نے اپنے صحابی کو حکم دیا اس پانی کو اس بلی کے سامنے پیش کر دیا جائے، میں دوسرے پانی سے وضو کر لوں گا۔ یہ ہے ہمارا مکتب، یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہمارا آئین، یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کی کہیں بھی حقوق کو پامال ہوتے ہوئے مت دیکھنا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، آج حقوق کے نام پر بہت ساری NGOs بنی ہوئی ہیں، آج حقوق کے نام پر بہت سارے برسر اقتدار حکمران افراد بیٹھتے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے جس حقوق کو بیان کیا ہے نبی خاتم اور اولاد پیغمبر اعظم نے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اور امام سجاد نے اس دور میں رسالت الحقوق لکھ کر کے 51 حقوق بیان کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جس طرح اللہ کا حق ہے اسی طرح انسانی نفس کا حق ہے،
انسان کے اعضاء اور جوارح کے حقوق ہیں. پھر رشتوں کا تذکرہ آیا تو ماں باپ کے حقوق ہیں، زن و شوہر کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، حاکم اور رعایا کے حقوق ہیں، استاد اور شاگرد کے حقوق ہیں. قرض دینے والے کا حق کیا ہے، قرض لینے والے کا حق کیا ہے، کس نے بیان کیا ہے؟ سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. عزیزان گرامی، میں ڈاکٹر پیام اعظمی کے 4 مصرے پیش کروں، پھر امام سجاد کے اس بچے ہوئے وقت میں چند ایک کارناموں کو پیش کروں. ڈاکٹر پیام اعظمی کہتے ہیں کہ کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح سے چلتا ہے سفینہ دیکھو، اولاد پیمبر سے یہ قرینہ سیکھو، لو حضرت شبیر سے مرنے کا سبق اور سید سجاد سے جینا سیکھو. امام سید سجاد نے اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، اس کے بعد امام نے جن علمی کارناموں کو انجام دیا ہے، ان علمی کارناموں میں ایک کارنامہ ہے امام سجاد کا دعاؤں کے آئینے میں الہی معارف کو پیش کرنا، جس کی مثال کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ. انجیل اہل بیت، زبور آل محمد کہا گیا ہے صحیفہ مبارکہ سجادیہ کو. امام خمینی کی وصیت کو پڑھیے گا، میری اپنی آواز میں آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی اردو زبان میں. امام خمینی کا الہی سیاسی وصیت نامہ پڑھیے. ابتدا میں ہی جہاں قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے، وہیں معمار انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نہج البلاغہ جیسی کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں، صحیفہ مبارکہ سجادیہ کا تذکرہ کرتے ہیں. اور پھر صحیفہ سجادیہ کا کیا کہنا، اتنی باعظمت کتاب ہے میرے عزیزو، توجہ کیجیے گا، اتنی باعظمت کتاب ہے کہ جب آغا مرشی نے بھیجا ہے اسے مصر کی سرزمین پر، علامہ طنطاوی کو ملی ہے یہ کتاب، تو وہ کہتے ہیں کاش میری جوانی کے ایام میں یہ کتاب ملی ہوتی تو میں اس کی تفسیر. ایک عالم اہل سنت اس کتاب کی عظمتوں کا اقرار کر رہا ہے. آج واٹیکن چلے جائیے آپ، مسیحیت کا جو سب سے بڑا سینٹر ہے، وہاں جو مرکزی لائبریری ہے، اس مرکزی لائبریری میں بالکل مرکز پر جو کتاب رکھی ہوئی وہ کوئی اور نہیں سوائے صحیفہ مبارکہ سجادیہ کے. نہیں ہے تو ہمارے گھروں میں، نہیں ہے تو ہمارے ہاتھوں میں. آپ پڑھیے صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد نے مثلا دعا نمبر 25 میں کس انداز سے اولاد کے حق میں دعا کی ہے، اولاد کی تربیت کے حق میں پروردگار کی بارگاہ میں کس انداز سے مطالبہ کیا ہے. پڑھیے آپ صحیفہ سجادیہ کو، پڑھیے آپ امام کی ان دعاؤں کو، میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور پھر امام نے فقط اور فقط دعاؤں کو پیش نہیں کیا ہے. مثلا زیارت امین اللہ، جس کے ذمن میں متعدد دعائیں، امام باقر کا ہاتھ پکڑتے تھے امام سجاد، لے کر جاتے تھے نجف اشرف جہاں کوئی قبر نہیں، کوئی آثار نہیں، تا دیر کھڑے ہوتے تھے. اور آج بھی حرم ائمہ اطہار میں اس زیارت کو پڑھنے کی تاکید ہے. اور آگے بڑھیے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ابو حمزہ صومالی قسم کے افراد جن کے نام سے دعا ہی ہو گئی، دعائے ابو حمزہ صومالی، پہلے دن سے کیا امام حسین کے شیعہ تھے؟ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مومن گھر میں پیدا کیا. اور جب سے وہ ملعون آیا جس نے قرآن کی شان میں توہین کی، جس نے نبی خاتم کی شان میں توہین کی، تو زیارت معصومہ قم کا فقرہ ہمارے لیے واضح ہوا کہ ابتدا کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے. رضوی تھا، ایک مومن آغوش میں پروان چڑھنے والا تھا، لیکن اس نے اپنی انتہا برباد کر لی. اور اس نے ہمیں درس دیا کہ تم ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں اپنی عاقبت بخیری کی دعا کیا کرو. حر کی ابتدا اچھی نہیں تھی، لیکن حر کی انتہا اچھی تھی کہ خمار بارہبنکوی کو کہنا پڑا کہ قبر حر پر کوئی کاش یہ مصرع لکھ دے، شام دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے. ابتدا کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ انتہا کا اچھا ہونا ضروری ہے. دعائے ابو حمزہ صومالی، آپ توجہ کیجئے گا، ابو حمزہ صومالی کیا پہلے دن سے شیعہ ہے؟ مسجد کوفہ میں ابو حمزہ صومالی کو آہٹ محسوس ہوئی. کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے، خوبصورت جوان، جو آ کر کے کہتا ہے اللہ اکبر، تو مسجد کے بامدر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر. نماز تمام کر کے جوان باہر نکلا، ابو حمزہ صومالی پیچھے پیچھے. مسجد کے باہر ایک جم غفیر، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے. ایک کا ہاتھ پکڑا، بھائی یہ کون؟ کہا یہ ہم شیعوں کے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ السلام. اچھا، کیا آپ لوگ روزہ ہیں کیا؟ مل جل کر صلوات بھیجیے. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، ابو حمزہ صومالی امام سے یہ پہلی آشنائی ہے. میں نے ابتدائی سخن میں کہا اگر باقر و صادق
علیہم الصلاۃ والسلام نے مدرسوں کی بنیاد ڈالی ہے اور ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی. اور کیسے شاگردوں کی تربیت کی؟ امام صادق نے ایک محمد ابن مسلم 90 کتابوں کے مالک، تنہا ایک کتاب جابر ابن حیان کو ملی تو فادر آف دا کیمسٹری کہلائے. قطرے کو قنطیر سے ملا دیں تو طلائع احمر میں تبدیل ہو جائے. تو یہ بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اس کی بنا رکھی تھی امام سید سجاد نے. ابو حمزہ صومالی کو لے کر نجف گئے ہیں، زیارت تعلیم فرمائی ہے، دعا تعلیم فرمائی ہے امام سید سجاد نے. اور پھر آپ پڑھیے، ہمارے یہاں تو شعراء کی نظم کردہ مناجاتوں کو پڑھنے کا چلن ہے. امیر المؤمنین کی مناجات کو پڑھ کے دیکھیے، آپ مناجات خمسہ عشر کو پڑھ کر دیکھیے. پڑھیے آپ مناجات التائبین. جب ایک توبہ کرنے والا خدا کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے تو آواز 3 مرتبہ آتی ہے، لبیک لبیک لبیک. جب کسی نے سوال کیا مولا اگر کوئی شاکر بندہ خدا کی بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے تو ایک آواز آتی ہے لبیک، لیکن اگر کوئی توبہ کرنے والا خدا کو پکارتا ہے تو 3 مرتبہ لبیک کی آواز آتی ہے مالک کی جانب سے. وجہ تو امام فرماتے ہیں کیونکہ خدا کو علم ہے میرے اس گنہگار بندے کے پاس میری ذات کے سوا کوئی دوسری تکیہ گاہ نہیں. پڑھ کے تو دیکھے انسان ان مناجاتوں کو. آج بھی تمام تر طوفان حوادث کے بعد 54 دعائیں موجود ہیں. اگرچہ اب جو محققین نے تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا تو 200 دعاؤں تک مل چکی ہیں. مستدرکات موجود ہیں صحیفہ سجادیہ کے. 54 دعاؤں کو پڑھ لیجئے، ان کی فہرست کو دیکھ لیجئے. اور ایسی ہے یہ کتاب صحیفہ سجادیہ کہ ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ بصرے میں ایک غیر شیعہ محقق جسے اپنے علم پر ناز تھا، وہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی صحیفہ سجادیہ جیسی کوئی کتاب لکھوں، انشاء کروں، املا کروں؟ اب جو اس نے لکھنا شروع کیا تو اپنے سر کو جو جھکایا ہے تو پھر سر اٹھانے کے لائق نہیں بچا ہے اس کا. صحیفہ سجادیہ کے مقابلے میں جو آیا ہے وہ ذلیل ہوا ہے، خوار ہوا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے سند کے اعتبار سے میرے عزیزو توجہ کیجئے گا، سند کے اعتبار سے صحیفہ سجادیہ سے بڑی عظیم کوئی کتاب نہیں ہے. عجب نہیں، عجب نہیں، اس کی سند اتنی معتبر اس لیے تاکہ اگر کوئی نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب پر حملہ ور ہو تو دادا کے کلام کی حفاظت کے لیے پوتے کا کلام آگے بڑھ جائے. کہ پوتے کے کلام میں جب شک کرنے کی تم ہمت نہیں کر سکتے ہو تو دادا کے کلام میں کیسے ہمت کر رہے ہو؟ اور عجب نہیں، خود امیر المؤمنین کا کلام نہج البلاغہ سپر بن جائے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کہ اگر تم بندے پروردگار علی مرتضیٰ کے کلام میں شک نہیں کر سکتے ہو تو خالق کریم کے کلام قرآن مجید میں شک کرنے کی گنجائش کیسے پیدا کر سکتے ہو؟ تبھی تو شاعر نے کہا کہ دوستوں کے لیے راہبر ہو گئی، دشمنوں کے لیے درد سر ہو گئی، جب زمانے نے قرآن پہ حملے کیے بڑھ کے نہج بلاغہ سپر ہو گئی. عزیزان گرامی پڑھیے گا، آپ صحیفہ سجادیہ کو پڑھیے. امام سید سجاد نے کس انداز سے اس صحیفہ مبارکہ سجادیہ میں دعاؤں کو پیش کیا ہے. اور پھر سبط ابن جوزی کا یہ اقرار کرنا کہ اگر بعد رسالت مآب علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو لوگوں کو دین کے اصول کے جزیات کا علم نہ ہوتا، اور اگر بعد علی مرتضیٰ علی بن الحسین زین العابدین نہ ہوتے تو لوگوں کو خدا سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ ملتا. بندوں کو اگر سلیقہ التجا دیا ہے تو سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. بس وقت ختم ہو گیا. ایک آخری روایت پیش کر دوں، دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ. ہماری دعائیں خدا کی بارگاہ میں کبھی کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں اور اس کی مصلحت ہے. کبھی تو یہی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، انشاءاللہ یہی دعائیں کل آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی. کبھی ہمارے حق میں مصلحت نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں، الذنوب التی ترد الدعاء، امام سجاد کی حدیث. وہ دعائیں جس کے سبب، وہ گناہ جس کے سبب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ان میں پہلی چیز وہ ہے سوء النیہ. دیکھیے ہمارے تمام تر اعمال کا انحصار ہماری نیتوں پر ہے. پیغمبر ابوذر کو نصیحت کرتے ہیں، اے ابوذر تمہارے ہر عمل میں تمہاری نیت ہونی چاہیے، حتی فی الاکل والنوم، اگر لقمہ بھی اٹھاؤ تو قربتاً الی اللہ، اگر بستر پر سونے کے لیے بھی جاؤ تو قربتاً الی اللہ. اگر ہم خدا کی بارگاہ میں کوئی دعا طلب کر رہے ہیں تو یقین جانیے اگر ہم
خلوص نیت کے ساتھ اپنی دعاؤں کو پیش کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، لیکن نیت میں اگر کھوٹ پایا جائے تو پروردگار دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بعض جنگوں میں ایسا ہوا ہے لوگ امیر المؤمنین کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، لیکن صرف اس لیے کہ ان کی نیت میں تھا کہ وہ علی کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہوتے تو وہی ثواب ملا جو میادین جنگ میں حاضری دینے والوں کو ثواب ملا ہے۔ تبھی تو امام رضا فرماتے ہیں جب کبھی شہدائے کربلا کو یاد کرو تو کہہ دو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں تو وہی ثواب ملے گا جو ایک شہید کربلا کا ثواب ہے۔ یہ ہے نیت کا فائدہ۔ دوسری چیز وَخُبْثُ السَّرِيرَةِ، انسان کا باطن گندا ہو، ظاہر تو بڑا مینٹین گورا چٹا، لیکن باطن گندا ہو۔ باطن کی بیماریاں کیا ہیں؟ بغض، حسد، عناد، نفاق، کفر، ضلالت، گمراہی۔ اگر انسان کا باطن گندا ہوتا ہے تو پروردگار دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کا ظہور نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ ہمارا باطن گندا ہے۔ جناب محترم شاعر شعور رضا سرسوی علی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی۔ دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ پہلے اپنے آپ کو تیار تو کرو امام وقت کی آمد کے لیے۔ وَخُبْثُ السَّرِيرَةِ، جب انسان کا باطن گندا ہوتا ہے تو انسان کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَتَرْكُ التَّصْدِيقِ بِالْإِجَابَةِ، انسان پہلے اس من بنا لے اللہ تو ہماری سنتا نہیں، چلو مان لیتے ہیں، نہیں، پہلے سے ارادہ رکھنا ہوگا، یقین رکھنا ہوگا مالک کی بارگاہ میں اگر دست سوال کو دراز کیا تو پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وَتَأْخِيرُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَنْ أَوْقَاتِهَا، واجب نمازوں کو دیر میں پڑھنا، پڑھ لیں گے ابھی تو وقت باقی ہے، نہیں، اول وقت نماز کو ادا کرنا دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں نہایت اہم ہے۔ وَاسْتِعْمَالُ الْبَذَاءِ وَالْفُحْشِ فِي الْقَوْلِ، اگر کوئی انسان گالی بکے تو اس کی دعا خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ گالی بکنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کی جنت میں جانے کے مشتاق ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جہاں بری باتیں سنائی نہیں دیں گی، جہاں لغویات نہیں ہوں گے، اور پھر ہم دنیا میں گالی بکیں تو جنت میں تو گالی ہوگی نہیں، دنیا میں گالی بکنے والے کی دعا خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ معبود ہم سب کو ان مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ خداوند کریم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر کرے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات دیجیے گا بر محمد و بس عزیزان گرامی چند جملے میں مصائب کے پیش کروں آپ کے سامنے اور گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ عظیم شب ہے یہ واقعی میں۔ بعد شہادت امام حسین جو مصیبتیں جناب زینب و امام سجاد نے دیکھی ہیں وہ تاریخ کی اکلوتی مصیبت ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی نے اس طرح کی مصیبت کو دیکھا ہے۔ اور عالم کیا ہے؟ امام سجاد کے کارناموں کو آپ کے سامنے پیش کیا میں نے، رسالت الحقوق، غلاموں کو خریدنا، ان کو آزاد کرنا، دعاؤں کے ضمن میں الہی معارف کو پیش کرنا، شاگردوں کی تربیت کرنا۔ امام کے کارناموں میں ایک کارنامہ ہے واقعہ کربلا کی یاد کو زندہ رکھنا۔ 35 برس مسلسل امام سجاد اپنے بابا کی شہادت کو یاد کرتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ جب کبھی امام کے سامنے پانی آتا تو مولا کہتے قتل ابن رسول اللہ عطشانا، نواسہ رسول کو پیاسا مارا گیا۔ 35 برس مسلسل امام سجاد کا کھانا دیکھنے کے بعد کہنا قتل ابن رسول اللہ جائعا، فرزند رسول کو بھوکا مارا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں مارا گیا ہے۔ جب مولا کو دفن کر دیا ہے تو امام سجاد نے جو فقرہ لکھا ہے وہ مظلومیت امام حسین کو بیان کرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ اور جب جناب منہال پوچھتے ہیں مولا کب تک گریہ کیجیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام سجاد تڑپ گئے، منہال تم نے انصاف نہ کیا، یعقوب سے ایک یوسف بچھڑا تھا، اتنا روئے تھے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھوں کی مینائی سفیدی میں تبدیل ہو گئی تھی۔
ہمارے 72 یوسف ہم سے بچھڑ گئے، ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ارے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو امام نے کہا تھا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کا، پھوپھیوں کا بے مقنع چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں نکلنا بھی ہماری میراث ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی ہے، تو امام نے یہی کہا الشام، الشام، الشام۔ 3 مرتبہ کلمہ شام کو استعمال کیا، شاید اس سے مراد بازار شام، دربار شام، زندان شام ہو۔ سنیں گے آپ بازار شام کا عالم کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ جب ہم بازار شام میں پہنچے ہیں تو ہمارے اوپر چھتوں سے سلگتے ہوئے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ ایک انگارہ میرے سر پر آیا، امامے کا کپڑا جلا، میرا سر جل رہا ہے، میں آواز دے رہا ہوں میرا سر جل رہا ہے، لیکن کوئی ایک نہیں جو بڑھ کر سہارا بن جاتا، اور میرے ہاتھ ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے ہیں، میں چیختا رہا، کوئی ایک نہ تھا جو بڑھ کر کے میرا سہارا بن جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور پھر دربار شام کا جو تذکرہ کیا ہے، مولا کہتے ہیں ہمیں دربار میں اس جگہ بٹھالا گیا جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ ہمیں دربار میں اس طرح لے کر جایا گیا جیسے غلاموں کو اور کنیزوں کو لے کر جاتا ہے۔ بنات رسول خدا، مخدرات عصمت و طہارت، زینب و ام کلثوم کس طرح لے کر جائی گئی ہیں۔ اور پھر مولا زندان شام کو بیان کرتے ہیں، وہ زندان شام جہاں ایک کمسن بچی سکینہ ہے جس نے بار بار اپنے بابا کو یاد کیا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو امام سجاد نے کس انداز سے ان کے غسل کا اہتمام کیا، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا مولا آپ کے اوپر بڑھاپا کیسے طاری ہوا، تو امام فرماتے زندان شام میں میری کمسن بہن کی موت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ بس آخری منزل ہے، سن لیجئے۔ چند جنازے ہیں تاریخ میں جو بڑی مظلومیت کے جنازے، جن میں سر فہرست بی بی دو عالم شہزادی کونین کا جنازہ ہے۔ محدود افراد کی موجودگی میں امیر المؤمنین نے غسل و کفن کے ساتھ دفن کا اہتمام کیا، لیکن یہ وہ جنازہ ہے وقت غسل علی جیسا شیر دل اسد اللہ الغالب چیخ مارتا ہے، فاطمہ نے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا مجھے نہیں بتایا، ریزہ ریزہ ہو گئی تھی ہڈیاں، اور پھر پسلی کا چور چور ہو جانا۔ یہ امیر المؤمنین پہلا جنازہ جو مظلومیت کے ساتھ اٹھا ہے وہ جناب فاطمۃ الزہرا کا جنازہ ہے۔ دوسرا جنازہ وہ جنازہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ ہے کہ وقت غسل امام سجاد سے جب جناب زینب نے پوچھا کرتا اتار دیں یا اسی طرح غسل دیں، تو امام سجاد نے یہی کہا تھا بھوبی اماں سکینہ کو ان کے کرتے میں غسل دیا جائے۔ تیسرا جنازہ خود امام سجاد کا جنازہ ہے۔ وقت غسل امام محمد باقر نے ظرف آپ کو الگ رکھ دیا، اور جب پیٹھ پر پڑے ہوئے نشانات کو دیکھے تو کیا دیکھا، وہ جو زنجیریں تھیں گوشت میں در آئی تھیں، امام سجاد نے کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ اور چوتھا جنازہ وہ جنازہ ہے باب الحوائج امام موسی کاظم کا جنازہ جو قلعہ بغداد پر رکھا گیا۔ میرا دل یہ کرتا ہے گویا جب امام سید سجاد کو زہر دیا گیا تو اس موقع پر کوئی آگے بڑھا ہوگا پانی کا جام لے کر، لیکن امام سجاد نے یہی کہا ہوگا یہ پانی مجھ سے ہٹا دو۔ میرا بابا 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا گیا۔ جب امام باقر کے سامنے کسی نے کہا ہوگا سید سجاد کا جنازہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ اٹھنا چاہیے، سید سجاد تڑپ گئے ہوں گے، ارے میرے بابا کا جنازہ 3 شب و روز بے گور و کفن پڑا رہا، گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال وسیعین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حاضرین مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو دین فہمی کا شعور نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے ہماری وابستگی رہے، آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، معبود جنت البقیع کو آباد کر دے،
اے کریم پروردگار ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما۔ معبود اس روئے زمین پر جہاں بھی عاشقان رسول اور آل رسول ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، جملہ مؤمنین، علماء، فاضل، واعظین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، اشرار کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔